اگر آپ کے ذمے بندوں کے کچھ حقوق ہوں، کچھ حقوق العباد آپ کے ذمے ہوں تو ان کی جلد سے جلد ادائیگی یا جن کے وہ حق ہیں ان سے معاف کرانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس زیادہ لمبا نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہماری مشغولیت ہے، کیونکہ ان دنوں ہم تعمیری کام میں بہت زیادہ مشغول ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کی طرف توجہ بھی نہیں دے پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مشغول اور بہت زیادہ بیزی ہیں۔ لیکن یہ ایک معمول ہے جس پر عمل کرنا میں اپنے لیے بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ تمام مشغولیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تمام مشغولیتوں میں سے وقت نکال کر اس کام کو کرنا بھی میں اپنے لیے بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس کام کو میں فرض کے درجے میں مانتا ہوں۔ تمام کام اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ آپ حضرات کو دین سکھانا یا آپ حضرات کے سوالوں کے جواب دینا، یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا اور اچھا کام ہے، اس لیے اس کام کو بھی میں اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ تو ہم آج یہ کمنٹ لے رہے ہیں ارمان خان آفیشیل کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کتنی بار توبہ کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ توبہ کرنے کا افضل ترین طریقہ اور بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے۔ صلاۃ التوبہ کے معنی ہے توبہ کی نماز۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح سے عام نفل پڑھتے ہیں اسی طرح سے یہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ تو آپ نیت کر لیں کہ میں توبہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں، اور نیت کرنے کے بعد آپ اس نماز کو پڑھ لیں، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور پکا ارادہ کریں۔ اگر آپ کے ذمے بندوں کے کچھ حقوق ہوں، کچھ حقوق العباد آپ کے ذمے ہوں تو ان کی جلد سے جلد ادائیگی یا جن کے وہ حق ہیں ان سے معاف کرانے کی کوشش کریں۔ جو فرائض آپ کے ذمے میں باقی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، تو ان کی ادائیگی کی ترتیب بنا لیں اور ان کو ادا کرتے رہیں، اور آئندہ کے لیے سنتوں کی اتباع کرنے کی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں، اور بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کسی کا حق آپ کے ذمے میں باقی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اگر وہ حق مالی ہو تو اس کے ورثاء تک اتنی رقم پہنچا دیں جتنا اس کا حق ہے۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود اس کے ورثاء اور اس کے جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کے ملنے کی امید نہ ہو، وہ نہ مل سکیں، تو اتنی رقم اس حق والے کی طرف سے کسی غریب یا مستحق آدمی کو، کسی ایسے انسان کو کہ جو اس کا مستحق ہو، اس کو صدقہ کر دیں، اس کو دے دیں۔ اور اگر مالی حق کے علاوہ کوئی اور حق ہے، جیسے کسی کی غیبت کی یا کسی کا دل دکھایا، تو ایسی صورت میں آپ اس کے لیے کہ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جس کی غیبت کی ہے، تو اس کے لیے آپ استغفار کرتے رہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ہو سکے تو اس کے لیے کچھ صدقہ بھی کر دیا کریں۔ تو اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی طرف سے معافی ڈال دیں گے اور وہ آپ کو معاف کر دیں گے، اور قیامت کے دن پھر آپ اللہ کی پکڑ سے اور بندوں کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ پچھلے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور پکا ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے کی جانے والی توبہ پر نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کرنے کا یہ حدیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل جو نامہ اعمال ہے اس میں سے بالکل مٹا دیتے ہیں۔ حدیثوں کے اندر، احادیث کے اندر یہ بات مذکور ہے، بہت زیادہ مشہور بات ہے کہ توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو آپ اس کام کو کریں، اور اس سلسلے میں آخری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنے گناہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہرگز نہ کریں،
بہت سے لوگ گناہ کرنے کے بعد اس کو گاتے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کام کو نہ کریں، اپنے گناہوں کا اظہار کسی اور کے سامنے ہرگز نہ کریں، اس سے یہ اچھا اثر نہیں ہوگا، اس سے آپ کی لوگوں میں بدنامی ہوگی اور آپ لوگوں کے اندر گناہگار کے نام سے جانے جائیں گے۔ اس لیے آپ اس کام کو ہرگز نہ کریں۔ آپ سے گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عارف رشیدی کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ زوال کے وقت نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر کسی کو جنازے کی دعا یاد نہ ہو تو پھر وہ کیا پڑھے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں، فقط والسلام۔ یاد رکھیے کہ 3 وقتوں میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے اور منع ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو، ادا نماز ہو یا قضا نماز ہو، وہ پڑھنا بالکل منع ہے۔ ان 3 وقتوں میں ادا کی گئی نفل نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی، اور فرض یا واجب نماز اگر پڑھی ہے تو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، اس نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ ہاں، وقتی نماز اسی دن کی اگر نماز ہے عصر کی نماز، تو سورج غروب ہونے سے پہلے اس نماز کو اگر کسی آدمی نے شروع کر دیا اور اسی دوران سورج غروب ہو گیا تو کراہت کے ساتھ وہ نماز ادا ہو جائے گی، مگر اتنی تاخیر اور اتنی دیر کرنا یہ گناہ ہے۔ تو ان 3 وقتوں میں کوئی سی بھی نماز پڑھنا بالکل منع ہے، بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اس دن کے عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، سورج پیلا پڑ جائے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ 3 وقت یہ ہیں، پہلا ہے عین طلوع کا وقت، یعنی جس وقت سورج نکل رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، وہ وقت ہے جو تقریباً 15-20 منٹ کے آس پاس ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کا جو وقت ہے، صبح کا وقت، اس وقت میں آپ کسی بھی طرح کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسرا وقت ہے نصف النہار، یعنی زوال کا جو وقت ہوتا ہے، اس کو ہم زوال کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے اس کو استواء الشمس کا وقت بولا جاتا ہے، جو دوپہری میں ہوتا ہے اور وہ ہر موسم میں عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ لوگ اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، یہ ہر موسم میں عدلتا بدلتا رہتا ہے، یہ تقریباً 5 منٹ سے 10 منٹ تک کا ہوتا ہے احتیاطاً۔ اسی طرح سے تیسرا وقت ہے سورج غروب ہونے کا وقت۔ سورج غروب ہونے کے وقت بھی آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں اسی دن کے عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے۔ ان وقتوں کے علاوہ 2 وقت اور بھی ہیں کہ جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ پہلا وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اشراق کا وقت شروع ہونے تک، اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے سورج غروب ہونے تک۔ یہ 2 وقت ہیں۔ پہلا وقت میں نے آپ کو بتلایا کہ فجر کی اذان کا وقت شروع ہو گیا، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد جو وقت شروع ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک، سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وقت بتلایا کہ عصر سے لے کر، یعنی اپنا عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد مغرب تک آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان وقتوں میں نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن ہاں فرائض کی قضا ان وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کو فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جس وقت تہجد کے فوراً بعد، اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک اس وقت میں آپ کوئی قضا نماز ہے، آپ کی فرض نماز جو قضا ہو گئی ہے تو وہ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی عصر مغرب کے بیچ میں سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کوئی سی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے کے وقت اسی دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس فرق کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ یہ جو وقت میں نے آپ کو بتلایا ہے، ان وقتوں میں جیسے دوسری نمازیں پڑھنا منع ہے، ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ لیکن یہ جو ممانعت ہے یہ اس وقت ہے جبکہ جنازہ ان وقتوں سے پہلے ہی تیار ہو کر آ چکا ہو اور تاخیر کر کے ان وقتوں میں پڑھایا جائے تو پھر یہ منع ہے۔ اور اگر جنازہ تیار ہو کر انہی وقتوں میں حاضر ہوا ہو، انہی وقتوں میں آیا ہو، یعنی کسی کا انتقال ہوا، اب انہوں نے جلدی مردے کو نہلایا، جلدی جیسے بھی
मुर्दे को नहलाया भी है कि भाई इसको फ़ौरन लेकर चलना है। अब देखा कि भाई नमाज का जो वक्त है, यानी इस वक्त तो वो वक्त है कि जिस वक्त में नमाज़ पढ़ना मना है, ये मामला हो गया। तो ऐसी सूरत में भी आप उस वक्त में जनाजे की नमाज़ पढ़ सकते हैं, जबकि जनाजा उसी वक्त में तैयार होकर आया हो। और अगर जनाजा पहले से तैयार रखा हुआ है और फिर उस वक्त में लेकर चल लें कि भाई चलो नमाज़ पढ़ा दो इसकी नमाज़ कर लें, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी नमाज़ आप उस वक्त में नहीं करेंगे, बल्कि उस वक्त के निकलने के बाद आप उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे। इसी सवाल के अंदर दूसरी बात आपने ये मालूम की है कि अगर किसी के जनाजे की नमाज में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो याद ना हो तो ऐसा आदमी क्या करे। तो इस सवाल का जवाब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जनाजे की नमाज में दो फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है जनाजे की नमाज़ खड़े होकर पढ़ना, और दूसरा फ़र्ज़ है जनाजे की नमाज में 4 तकबीरें कहना। ये दो फ़र्ज़ हैं। अगर किसी ने इन दो फ़र्ज़ों को अदा कर लिया तो उसकी जनाजे की नमाज हो जाएगी। और जनाजे की नमाज के अंदर 3 सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत है सना पढ़ना, और दूसरी सुन्नत है दरूद शरीफ पढ़ना, और तीसरी सुन्नत है मुर्दे के लिए दुआ करना। तो पहली सुन्नत मैंने बतलाई सना पढ़ना। जब हम पहली नियत बांधेंगे, नियत के बाद जब हम पढ़ेंगे, सना पढ़ते हैं, उसमें दो हरफों की चेंजिंग है, 2 हरफ थोड़ा उसके अंदर बढ़ाए जाते हैं। नमाज जो हम पढ़ते हैं फ़र्ज़ नमाज, उसमें जो सना पढ़ते हैं उसके अलावा, यानी सना तो वही पढ़ा जाएगा लेकिन उसके अंदर 2 अल्फाज पढ़े जाएंगे, व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका, ये 2 हरफ पढ़े जाएंगे। उसके बाद में हम अल्लाहु अकबर कहेंगे, तो अल्लाहु अकबर कहने के बाद फिर पढ़ेंगे हम दरूद शरीफ, कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहीमता व तरहमता। ये 4 अल्फाज इसके अंदर 4 कलिमात बढ़ाए जाएंगे। अगर नहीं बढ़ा सकते तो भी कोई बात नहीं है, जो दरूद शरीफ आप नमाज में पढ़ते हैं आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद मुर्दे के लिए दुआ करेंगे। अगर जनाजा नाबालिग लड़की का है तो अलग दुआ है, और नाबालिग लड़के का है तो अलग दुआ है। और अगर जनाजा बालिग मर्द या औरत का है तो उसके लिए एक ही दुआ है। मर्द हो या औरत अगर बालिग है तो उसके लिए एक ही दुआ है। तो ये जो 3 दुआएँ हैं, 3 चीज़ हैं, सना, दरूद शरीफ और तीसरी चीज़ है दुआ। ये चीज़ें सुन्नत हैं, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं हैं। इससे आपके सवाल का जवाब मिल चुका कि अगर किसी के दुआ याद नहीं है तो नमाज हो जाएगी या नहीं, तो नमाज हो जाएगी। और नमाज इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये चीज़ें सुन्नत हैं, ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं हैं, और इन सुन्नतों के छूटने से नमाज हो जाती है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा कि आप ये जो दुआएं हैं इनको भी याद करने की कोशिश करें। जनाजे की जो नमाज है, जनाजे की नमाज भी अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करें। आप इसमें बिल्कुल भी सुस्ती न करें। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम ही बातें आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई होंगी। और आपने जो सवाल भेजे हैं, आपके काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, और आपके सवालों के जवाब वक्तन फ़वक्तन दिए जाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बहरहाल मशगूलियत की वजह से मैं सिर्फ़ इन्हीं सवालों के जवाब दे सका हूँ। इस पर आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। बहरहाल अब आपसे रुख़्सत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती खालिद कासमी एंड लाइक शेयर द वीडियो।